بہت عرصہ پہلے ڈینیل نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ ہر صبح ڈینیل اپنی پرانی کلہاڑی لے کر جنگل میں جاتا تھا۔ وہ سارا دن محنت کرتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں قریبی گاؤں میں بیچتا تھا۔ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن ڈینیل اپنی سادہ زندگی سے خوش تھا۔ ایک دھوپ بھری صبح ڈینیل جنگل کے بہت اندر چلا گیا۔ اسے ایک خاموش دریا کے کنارے ایک بڑا درخت نظر آیا۔ اس نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی۔ چھپاک، چھپاک، چھپاک۔ ڈینیل پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگا۔ اچانک کرک، کلہاڑی اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ وہ ہوا میں اڑتی ہوئی سیدھی گہرے دریا میں جا گری۔ چھپاک! ڈینیل حیرت سے وہیں رک گیا۔ اس نے صدمے سے دریا کی طرف دیکھا۔ اس کی واحد کلہاڑی جا چکی تھی۔ ڈینیل آہستہ سے دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ کلہاڑی کے بغیر وہ لکڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا، اور لکڑیاں کاٹے بغیر وہ اپنے خاندان کے لیے پیسے نہیں کما سکتا تھا۔ ڈینیل نے اداسی سے پانی کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ دریا اتنا گہرا تھا کہ وہ نیچے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پھر اچانک کچھ غیر متوقع ہوا۔ ایک بوڑھا آدمی اچانک دریا کے دوسری طرف نمودار ہوا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی اور چہرے پر نرمی تھی۔ بوڑھے آدمی نے ڈینیل کو پانی کے کنارے اداس بیٹھے دیکھا۔ وہ قریب آیا اور پوچھا، تم اتنے اداس کیوں ہو میرے دوست؟ ڈینیل نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی کلہاڑی دریا میں گر گئی تھی، اور وہ اس کی واحد کلہاڑی تھی۔ بوڑھے آدمی نے دریا کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، اس نے کہا، شاید میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ بوڑھا آدمی احتیاط سے پانی میں اترا۔ وہ پانی کی سطح کے نیچے غائب ہو گیا۔ ڈینیل صبر سے انتظار کرتا رہا۔ کچھ ہی لمحوں بعد بوڑھا آدمی دریا سے باہر نکلا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی کلہاڑی تھی۔ اس نے وہ کلہاڑی ڈینیل کو دکھائی۔ کیا یہ تمہاری ہے؟ ڈینیل نے سونے کی کلہاڑی کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن ڈینیل نے اپنا سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ میری نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی دوبارہ دریا میں غائب ہو گیا۔ اس بار وہ چاندی کی کلہاڑی لے کر واپس آیا۔ کیا یہ تمہاری ہے؟ ڈینیل نے دوبارہ اپنا سر ہلایا۔ نہیں، یہ بھی میری نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی مسکرایا اور دوبارہ دریا میں چلا گیا۔ ایک لمحے بعد وہ ایک پرانی اور زنگ لگی کلہاڑی کے ساتھ واپس آیا۔ ڈینیل کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ہاں، یہی میری ہے۔ بوڑھا آدمی مسکرایا۔ تم سونے کی کلہاڑی لے سکتے تھے؟ ڈینیل نے سر ہلایا۔ یا چاندی والی؟ لیکن تم نے سچ بولا، ڈینیل مسکرایا۔ مجھے صرف اپنی کلہاڑی چاہیے تھی۔ بوڑھے آدمی نے اسے اس کی زنگ لگی کلہاڑی دے دی۔ پھر اس نے اسے سونے کی کلہاڑی اور چاندی کی کلہاڑی بھی دے دی۔ ڈینیل تینوں کلہاڑیوں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ آپ مجھے یہ سب کیوں دے رہے ہیں؟ بوڑھا آدمی مسکرایا۔ کیونکہ تم ایماندار تھے۔ انہیں لے لو، تم نے یہ انعام کمایا ہے۔ ڈینیل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے تینوں کلہاڑیاں اٹھائیں اور جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گاؤں والوں نے یہ کہانی سنی تو انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ ڈینیل کو صرف سچ بولنے کی وجہ سے سونے اور چاندی کا انعام مل گیا تھا۔ لیکن ڈینیل لالچی نہیں بنا۔ اس نے اس انعام سے اپنے خاندان کی مدد کی اور اپنے گھر کی مرمت کروائی، اور اس نے اپنی پرانی زنگ لگی کلہاڑی بھی سنبھال کر رکھی۔ وہ اسے اس دن کی یاد دلاتی تھی جب اس نے ایک بہت اہم سبق سیکھا تھا۔ جب تمہارے سامنے لالچ اور ایمانداری میں سے کسی ایک کو چننے کا موقع ہو تو ایمانداری کو چنو، کیونکہ ایمانداری سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔